اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے. ان کے باپ کا راجہ ایسی تیسی کہاں ہے ہوگا کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ $1 کر کے دکھائیں بدماشی کر کے دیں گالی. ایسی کی تیسی آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی. ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی. فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں. سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے. سینیٹر فیصل ووڈا کی وارننگ. پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نبض دبانے کے بہت طریقے ہیں. بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا, آپریشن بھی ہوگا, ترقی بھی ہوگی. خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے غنڈے چھپا رکھے ہیں. بانی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگائیں گے اور گھسیٹ کر لائیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی میرا چھوٹا بھائی ہے, چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا. مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا. اس کے والد صاحب اس کے گھر والوں سے ملاقات کی, ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ. مین ہول میں گر کر ننھے ابراہیم کی موت. میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگی. کہا بطور میئر اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. بلیم گیم کو بالائے طاق رکھ کر معافی مانگتا ہوں. یہ میری غلطی ہے, میئر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا. ابراہیم کے اہل خانہ کا جو نقصان ہوا ہے میرے پاس الفاظ نہیں. چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کہا انکوائری ہو رہی ہے, معطلی کا عمل شروع کر دیا گیا. انکوائری کے بعد ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. وزیر داخلہ کو کہا شہر کے انفراسٹرکچر کو نشئی افراد نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے ایس ایچ او کو پتہ ہے چوری کا سامان کہاں بکتا ہے. وزیر داخلہ سے نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. الزامات لگانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. وقت آنے پر بتاؤں گا کس کا کیا کردار تھا. مین ہول پر کور لگانا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ کے ایم سی اور ٹاؤنز مین ہول کے ڈھکن نہیں لگا سکتی. شہری اگر کہیں دیکھیں مین ہول پر ڈھکن نہیں 1334. سانحہ نیپا چورنگی. وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال, عامر علی شاہ, بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت, واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل. نوٹیفیکیشن جاری. فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ افسران پر برس پڑے. کہا جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اجلاس کے دوران پولیس افسران کو بھی طلب کیا گیا. کے ایم سی کی رپورٹ میں ذمہ داری بی آر ٹی اور اسٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی. سیکریٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھیں. ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا. اسٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی. سٹی کورٹ میں نیپا سانحے پر مرتضی وہاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست. عدالت نے ایس ایچ او گلشن اقبال کو نوٹس جاری کر دیے. ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا, زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا. کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی. سپر سٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا. کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے. سانحے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتا چل گیا. مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا. ویڈیو سامنے آ گئی. صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم. کہا میرا ابراہیم چلا گیا, دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا, گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا. ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا. ابراہیم کے دادا نے سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا. میئر کراچی ابراہیم کے گھر پہنچ گئے. اہل خانہ سے تعزیت.
ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤنڈ سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں. ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں. ان کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے, گٹر ہولے نہیں ہونے چاہیے, ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں. ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار. ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے. اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور ہیں. کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے. والدین بھی تشویش میں مبتلا. کہا میئر صاحب خدارا کچھ توجہ دیں, اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا. کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا. 21 توپوں کی سلامی دی گئی, گلدستے پیش کیے گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں. کرغزستان کے وزیر خارجہ ازین بیگ کی دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم ساگدار نے معزز مہمان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی. ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے, عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے, مفت علاج دلوائے. ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں SIUT شاہراہ فیصل کا افتتاح کر دیا. نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا خوشی ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں. یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی. 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا. ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی. سندھ اور پاکستان کی عوام نے بھی بھرپور مدد کی. سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو. دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال. فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان. سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا بھی GHQ کا دورہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. باہمی دلچسپی, علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت. فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ. 3 پولیس اہلکار شہید. شہداء میں ASI گل عالم, کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت. جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلاں میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ. ڈرائیور جاں بحق. PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے. یہ اقتدار کے لیے بیتاب رہنے والے لوگ ہیں. سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہیں. دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں, ظرف کا مظاہرہ کریں. جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں, اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی. پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی. 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی. بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں. خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو.
کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی. NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت دیر بعد یہ اجلاس کل ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا NFC میں جو شیئر ہے وہ شیئر ابھی خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہے. معاشی پالیسیوں میں حکومت بری طرح ناکام ہے. NFC ایوارڈ کے حوالے سے کل اجلاس ہوگا. NFC میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں مل رہا. PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں سرتاج عزیز کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی. طے ہوا تھا 10 سال میں فاٹا کی ترقی پر 10 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مگر ایسا نہیں کیا گیا. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا اسد قیصر کا مایوسی پھیلانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے. اپوزیشن بتائے کے پی حکومت نے ضم اضلاع میں کیا ترقیاتی کام کیے. خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے. کے پی کی ترقی سرمایہ کاری اور روزگار کے لیے وفاق بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. خیبر پختونخوا سے غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی تشویشناک حد تک سست روی کا شکار. خیبر پختونخوا میں 43 ڈی نوٹیفائی افغان کیمپوں میں سے صرف 2 کو کلیئر کیا گیا. دیگر کیمپوں میں صوبائی حکومت افغان باشندوں کو بجلی پانی فراہم کر رہی ہے. دوسری جانب پنجاب اور بلوچستان نے وفاقی پالیسی پر فوری عمل درآمد کیا. تیئیس دسمبر کو PIA کی بولی لگے گی جو براہ راست دکھائی جائے گی. قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت اور مارٹ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا PIA کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کیا. کامیاب بولی دینے والا ادارہ کی بحالی اور ترقی پر توجہ دے گا. IMF نے 5300 ارب کی نشاندہی کی. اس کے بدلے ریلیف کتنا دیا گیا ہوگا؟ جن اداروں کا رپورٹ میں ذکر ہوا کیا ان کے خلاف ایکشن کا ارادہ ہے؟ سینیٹر دلاور خان کا قائمہ کمیٹی میں سوال. فاروق ایچ نائک نے کہا ارکان پارلیمنٹ تو ویسے ہی بدنام ہو جاتے ہیں. اس رپورٹ کا ارکان سے تعلق نہیں, یہ تو IMF تھا اس لیے رپورٹ سامنے لانی پڑ گئی. چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے کہا کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی مشروط اجازت. کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری. 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے. دھاتی یا تیز دھار مانجھے سے بنی ڈور کے استعمال پر سخت سزائیں دی جائیں گی. پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط ہوگی. پتنگ سازی اور فروخت کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار. آرڈیننس کے تحت پولیس کو بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں. سب انسپیکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا. کسی بھی مقام پر سرچنگ ممنوعہ سامان ضبط کرنے کے اختیارات ہوں گے. سندھ پولیس کی فیس لیس ای ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کرانے کی تیاری. DIG ٹریفک کراچی, IT اور ڈویژنل DIGs کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں. کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے سکیننگ کا آغاز. نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بذریعہ اسکینرز اور ڈرونز ای ٹکٹ چالان کیا جائے گا. IG سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں تمام ڈویژنل DIGs سہولت سینٹرز تیار رکھیں. فیس لیس ای ٹکٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا انڈونیشیا کے صدر کو فون. سیلاب سے تباہی پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار. وزیر اعظم کا انڈونیشین عوام سے اظہار یکجہتی, پاکستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی. کہا دونوں ملک موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے یکساں متاثر ہیں. انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا انڈونیشین صدر کے آئندہ ہفتے پاکستان کے سرکاری دورے کے منتظر ہیں. دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط بنانے کا اہم موقع فراہم کرے گا.
سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ، پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 اپنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا تھا گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت، خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید، ایک صحافی زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان لقمہ اجل بنے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ فلسطینی طالبہ پہلی بار آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق عروہ حنین کو 2026 کے لیے یونین کا صدر منتخب کیا گیا۔ عروہ حنین فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی طالب علم ہیں۔ We ended 8 wars. Think of that. 8 wars, but we're going to do one more, I think, I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. We end that war. پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین اور روس جنگ بھی رکواؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ جنگ بہت پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں، میرے خیال میں مجھے ہر جنگ ختم کرانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں یورپ سے جنگ کا ارادہ نہیں، اگر یورپ کی خواہش ہے تو روس بھی تیار ہے۔ یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو پیٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد کی ماسکو میں پیوٹن سے 5 گھنٹے طویل ملاقات، امریکی امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکہ نے عوامی تحفظ سے متعلق خدشات پر 19 ملکوں کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کو روک دیا۔ رائٹرز کے مطابق درخواستوں میں گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ جن ملکوں کی امیگریشن درخواستیں روکنے کا حکم دیا گیا ان میں افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان، یمن اور دیگر شامل ہیں۔